اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ آیات قرآن حکیم کی اور اس صورت مطہرہ کی نازل کی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ کفار کئی بار یا بار بار اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب ان کو چھوڑ دیں، کھائیں پئیں موج کریں، ان کو مہلت دی گئی ہے، پھر جلد ہی یا پکڑے جائیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو۔ آپ فرمایا کہ ہم نے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، ان پر آفتیں آئی ہیں، عذاب آئے ہیں، تو یہ ان سب کا وقت لکھا ہوتا تھا کہ کب ان پر عذاب آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ اس واسطے اگر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں نبی عذاب لا کے دکھاؤ، ان کو بتا دیں کہ جب لکھا وقت آ جائے گا تو عذاب آ جائے گا۔ سوچو عذاب میں ہی تم نے مرنا ہے یا اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ہو سکتے ہو، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اور جب وقت آ جاتا ہے، مقررہ وقت، طے شدہ وقت جو کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے، وقت مقرر آ جاتا ہے، پھر کوئی قوم نہ آگے ہٹ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ وہ عذاب آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ طے شدہ وقت کے مطابق ہی عذاب آتا ہے، اور اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح آئے گا۔ اب یہ باتیں جب ان کو بتائی جاتی ہیں، کافروں کو اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں، اس کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کو تسلیم کر لیں، نبی رسول ہونے کو مان لیں، اس کے بجائے وہ الٹا مذاق اڑاتے اور کہتے قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص، نبی سے کہتے اے وہ شخص، اے وہ ذات جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن اتارا گیا ہے، اللہ کا کلام اتارا گیا ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، عقل سے دور ہیں، ہماری عقلیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، ہم یہ سمجھتا ہے کہ انک لمجنون، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ اعوذ باللہ، نبی کو کہتے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں، یہی ہمیں حقیقت لگتی ہے، آپ جو ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جو ہماری سمجھوں میں نہیں آتی، عقلوں میں نہیں آتی، فہموں میں نہیں آتی، دماغوں میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہی ہے آپ ایسی باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو ہوش حواس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، آپ اس واسطے آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا کہنا تمسخر، استہزاء کے طور پر تھا، مذاق کے طور پر تھا۔ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگوں سے کہا کہ بھئی سنو، ہمارے پاس جو رسول بھیجا گیا ہے نا، یہ تو مجنون ہے۔ حالانکہ رسول اور نبی جو ہوتا ہے وہ سارے زمانے سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے،
اس کی فہم، اس کی سمجھ سب سے وراء الورا ہوتی ہے۔ اللہ کا خاص برگزیدہ بندہ ہوتا ہے رسول اور نبی، تو یہ مذاق اڑاتے کہ یہ رسول ہے، رسول بھیجا گیا ہے، اس کے تو ہوش قائم نہیں ہے، حواس ٹھکانے نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ ایسے ہی کفار مکہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اس کا ذکر یہاں پر آیا۔ تو اس کے بعد ان کے کچھ مطالبات آئے، اگر یہ نبی ہوتے تو یہ کرتے، اگر نبی ہوتے تو یہ کرتے، تو ان کے جواب بھی آئے آگے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔